اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے۔ اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ایک معرفت اور ان کی پہچان کا علم دنیا کو حاصل ہوا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے، ایسے دوست موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا، اور ان کی پہچان یہ بتائی کہ یہ ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ گویا تمام فضائل و کمالات کا جو سرچشمہ ہے وہ ایمان و تقوی ہے۔ جس کے اندر ایمان و تقوی جمع ہو جائے وہ یقیناً اللہ کے قرب کے لائق ہے اور اس کی دوستی کا اہل ہے۔ تو اسی چیز کو حاصل کر کے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے پائے گئے کہ جو پھر بڑے بڑے درجات و مقامات پہ فائز ہوئے۔ ان میں ایک عظیم نام، بہت بڑی پہچان حضرت سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں داخل۔ گزشتہ جمعے میں ایک اور عظیم بزرگ کا ذکر ہوا تھا اسی مہینے کی مناسبت سے، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ، اور یہ ان کے بعد تشریف لانے والے کوئی 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد دنیا میں تشریف لانے والے یہ دوسرے عظیم الشان بزرگ، جن کا بر صغیر کے گوشے گوشے میں نام موجود، اور پھر بر صغیر کے بعد پورے عالم اسلام میں جن کو دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت اور علم و معرفت کے بڑے اعلیٰ منصب کے فائز، اور آپ کے فیض و برکات بھی بے شمار ہیں، اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آپ کی ذات سے جاری ہوا ہے اور پوری دنیا میں پہنچا۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ انسان جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اس کا قرب پا لیتا ہے تو کس طرح اس کی ذات پھیل کر وسیع ہو کر پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ عجیب بات ہے کہ ظاہر سے زیادہ ظاہری تغلب، غلبہ یا ظاہری حاکمیت اور اقتدار کے مقابلے میں باطن کی دنیا میں ان کا اثر، ان کا تعلق بہت دور دور تک پہنچا ہوا۔ ظاہری غلبہ و استحکام چاہے دنیا والوں کو ملا ہو، اور بھلے دنیا میں فاتحین آتے رہے ہوں اور وہ دنیا پر اپنا قبضہ اور کنٹرول جماتے رہے اور یہ آنا جانا لگا رہا ہو، مگر ان اللہ والوں کی جو سلطنت ہے اور ان کی جو دنیا ہے اس میں کسی کا بس نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو کر ان کی حکمرانی و ان کی سلطنت کو ان سے چھین سکے۔ اور کوئی دنیا کا حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی سلطان اور کوئی بڑے سے بڑا امیر اور طاقتور شخص وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا
کہ ان اہل اللہ کی محبت دلوں سے کھینچ کر نکال دے اور اس کی جگہ اپنی طرف سے کوئی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اس کے لیے سلاطین وقت جو بھی آتے ہیں دنیا میں، یعنی کم از کم وہ یہ کوشش تو ضرور کرتے ہیں نا کہ ان کے اقتدار کا راج لوگوں کے دلوں کے اوپر قائم ہو جائے اور لوگ اپنے باطن سے، اپنے دل سے اور اپنے اندر سے ہمیں تسلیم کر لیں اور مان لیں۔ ہر حاکم کی، ہر صاحب اقتدار کی خواہش ہوتی ہے، مگر اللہ اکبر، یہ اللہ والے فقیر بنش لوگ، درویش صفت لوگ، جھلک پوش، سادہ لباس پہن کر سادہ غذا کھانے والے اور بھوک و پیاس کی مشقت برداشت کرنے والے، بلکہ دنیا کے اسباب و وسائل سے اپنے آپ کو الگ رکھنے والے، گمنام اور بے وسائل اور ظاہری لحاظ سے پاور لیس، مگر ساری دنیا پہ ان کا راج اور صدیوں تک سلسلہ۔ آج بھی سلسلہ اشرفیہ جو آپ سے منسوب ہے، جس کی بنیاد آپ نے رکھی اور آپ کے نام پاک سے جس کو نسبت حاصل، اشرفی سلسلہ پوری دنیا میں موجود، اور اس سلسلے سے وابستہ لوگ ان گنت لاکھوں کی تعداد میں، بڑے صغیر میں اور اس سے باہر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ حکومت، وہ اقتدار جو دلوں کے اوپر قائم ہے۔ اور کیوں قائم ہوا؟ اس لیے کہ ان ہستیوں نے جو سب سے بڑی مقتدر اعلیٰ ذات ہے، اللہ کے ساتھ، اس کو اپنے اوپر حاکم بنا۔ جب یہ مکمل طور پر اس کی محکومی میں اور اس کی غلامی میں داخل ہو گئے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اس کی محکومیت میں آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کے بدلے میں دنیا کے لوگوں کو اس کی محکومیت میں دے دیتا ہے۔ تو لوگ، عوام، خلائق، وہ ان بندوں کی محکومیت اور ان کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہی جو قرآن نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے گا، جو اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اقتدار چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، اور حکومت بھی کوئی معمولی نہیں، بہت زبردست حکومت تھی۔ خراسان کا ایک علاقہ سمنان کی ریاست کے آپ مالک تھے، اور آپ کے آبا و اجداد وہاں پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے یہ حکومت اپنی وراثت میں چھوڑی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اس حکومت اور اس سلطنت کے سربراہ بنے تھے۔ 2 بھائی تھے، آپ ہی بڑے تھے، لہذا آپ اس سلطنت کے سربراہ قرار پائے، اور اپنے والد اور اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑے عادلانہ طریقے سے اور خوف خدا کے ساتھ اس نظام کو آپ نے چلایا تھا۔ یہ حکومت بھی کوئی دنیاوی لوگوں کی طرح کی حکومت نہیں تھی، یہ عدل و انصاف کا ایک ماڈل تھا، اور تمام رعایا اس حکومت کی آغوش میں اس طرح سانس لے رہی تھی جیسے بچہ آغوش مادر میں پرورش پاتا ہے۔ مگر چونکہ آپ کو اس سے بھی بڑا کام انجام دینا تھا، اس سے بھی بڑا کام تھا، جس کے لیے آپ نے اس اقتدار اور اس سلطنت کو ترک فرما دیا۔ یہ کوئی 8ویں صدی ہجری کا زمانہ، 9ویں صدی ہجری کے زمانے میں آپ ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی۔ 120 سال آپ کی عمر، 808 ہجری میں آپ کا وصال ہوا،
نبی صدی ہجری کے آغاز میں، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو آپ نے اس حکومت کو ترک کیا،